آیا نمبر 26 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ انسان کو کیسا پیدا کریا، انسان کی کیا حقیقت ہے۔ اب شروع ہو رہا ہے آدم اور ابلیس کا واقعہ۔ ابلیس کو کیسا پیدا کریا تھا، پہلے کیسا پیدا کریا تھا، اب انہیں کئی کو اپنا پلڑا بھاری سمجھ رہا ہے، خود کو بہت اونچا سمجھ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے سجدہ کرنے سے۔ یہ سارا واقعہ اب آئے گا۔ وہ لقد خلقنا، لقد کئی کو آتا ہے ایک انسیڈنٹ کو، ایک پرانا ہے جو ہو چکا انسیڈنٹ، اس کو یقینی بنانے کے لیے، اور ہم بول سکتے ہیں در حقیقت یا تحقیق کر کو آتا ہے، یوزولی تحقیق کر کو استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حقیقت۔ تحقیق کیا کرتی؟ تحقیق بولے تو کیا؟ انکوائری کرنا، نہیں، ریسرچ کرنا، انکوائری کرنا۔ اب انکوائری کس چیز کی کرتی؟ حقائق کی کرتی، حقیقت کی کرتی۔ اس میں حقیقت کیا ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتی۔ پی ایچ ڈی کرتی یا کوئی اسکالر ریسرچ کرتی تو کیا کرتی؟ حقائق کو فائنڈ آؤٹ کرتی، نہیں کوئی سائنٹیفک سائنسدان کچھ کر رہا ہے تو انہیں حقائق فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت کے مطلب میں ہم لے سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور حقیقت میں ہم نے پیدا کیا کس کو؟ الانسان، انسان کو۔ من کس سے پیدا کیا؟ سلسالن، سلسال کسے بولتے ہیں؟ کھنکتا ہوا، بچتا ہوا۔ آپ ڈسکرائب کرے تو گارے میں پانی ڈال کے بہت دن چھوڑ دیا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لیس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دھوپ میں اگر سوکھتا رہا تو ٹھکرے کے جیسا ہو جاتا ہے، وہ بچنے لگتا ہے، نہیں وہ ساؤنڈ کرنے لگتا ہے، سلسالن۔ آواز، گارا، سیاہ گارا، کالا گارا، سفید گارا بھی نہیں۔ کہاں سے بنایا؟ سو اللہ۔ ہماری وجود، ہمارا یہ کیا ہے، ہماری اساس کیا ہے، ہماری ملک کیا ہے؟ انسان کی۔ من ہمائم، سیاہ گارے سے، مسنون، سڑا ہوا، سڑا ہوا، سڑا گلا، بدبودار، اس سے بنایا ہے اللہ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، آدم کو بنایا۔ ہاں، آدم کو جو بنایا وہ تخلیق کا جو عمل ہے وہ ایسا ہے۔ اس کے بعد اب جو بچہ بن رہا ہے اس کا تخلیق کا عمل اللہ ہے، وہ باپ کے پشت سے آتا ہے، پھر وہ جو وہ ہوتا ہے خطرہ جو ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ تخلیق کا عمل الگ ہے۔ اب یہ آدم کا عمل جو شروعات ہوئی نا اس کا یہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ سڑی ہوئی مٹی، بدبودار مٹی، مسنون، بدبودار، بدبو اڑ گئی تھی اس میں، سلسالن نے لیس پیدا ہو گیا تھا، اوپر بھس بھسا کو اوپر آ جاتی ہے کوئی چیز، آپ بہت دن رکھ دیے کوئی چیز گارے میں بھی پانی ڈال کر رکھتے بھس بھسا کو اوپر آ جاتا ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ نہیں اس کر سکتے، وہ اس کے قابل نہیں رہتا، اس سے پیدا کیا بول رہا ہے اللہ۔ یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا۔ کون سی؟ ڈاروینس تھیوری آف ایولیوشن کیا ہے؟ وہ بندر سے بنا انسان کر کو بول رہی نا، بندر سے نہیں بنا، انسان ہی بنا، انسان ہی کو اللہ ڈائریکٹ بنایا۔ تو اس امر کی تو ایک تردید ہو گئی کہ بندر سے نہیں بنا انسان، اللہ نے ڈائریکٹ بنایا ہے، جیسا کہ نئے دور کے ڈاروین تھیوری والے بولتے۔ مفسرین قرآن نے انہوں بھی تھوڑا کبھی کبھی اس کو بھی ہائی لائٹ کرتی، لیکن اللہ کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادی سے ہوئی ہے، یہاں کے زمینی سے ہوئی ہے۔ اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سلسالن من حمائم مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا۔ حمائم یہ عربی زبان میں ایسے سیاہ کیچڑ کو، کیچڑ، مڈ، کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، یعنی بدبودار، سڑا ہوا، یا بالفا سے دی کر خمیر اٹھایا ہو۔ خمیر کو سا وہ اوپر اٹھ جاتا ہے نا، بھس بھسا کو جو آ جاتا ہے نا، وہ خمیر ہے۔ ہاں آ جاتا ہے، نہیں وہ اٹھ جاتا ہے نا اوپر، خمیر آ جاتا ہے۔ اب دوسری کوئی چیز آپ کو پانی ڈال کو چھوڑ ڈالے گارے کو بھی تو اس میں بھی لیس پیدا ہوتا ہے، لیس بولے تو کیا، کف کف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بدبو شروع ہو جاتی ہے، وہ یوز کے قابل بھی نہیں رہتا زیادہ دن اگر رکھ دیے تو۔
تو یہاں جو اس میں بدبو شروع ہو چکی ہو یا دوسرے الفاظ میں خمیر اٹھایا ہو. مسنون کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے متغیر منن اور عمل سے، یعنی ایسی سڑی ہوئی چیز جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو. سڑ کو کیا ہو گیا ہے؟ چکنا چکنا ہو گیا ہے. چھیے تو ہے نا، چکنا لگ رہا ہے. اگر ٹچ کرے تو چکنا لگ رہا ہے، چکنائی بھی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک سٹیج بدبو کا. پہلے تو انہیں سڑتا ہے، اس کے بعد اوپر اٹھنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد اگر ٹچ کرے تو فائنل سٹیج اور خراب سٹیج کیا ہو جاتا ہے؟ چکنا بھی ہو جاتا ہے، چکنائی پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے معنی میں مصور اور مذبوب، یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی، یعنی بہت ہی خراب حالت میں. اس حالت میں اگر سلسال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے، آواز کرنے لگ جاتا ہے. پکڑے تو ایک دوسرے کو ٹچ کرے تو آواز آنے لگ جاتی ہے، ٹھکرے کے جیسا. سلسل اس سوکھے گارے کی طرح جو بجنے لگ جاتی. یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا. خمیر اٹھی ہوئی یعنی بدبودار جو خمیر ہو گئی تھی، گارا سڑا ہوا تھا، اس سے اللہ نے انسان کا پتلا بنایا تھا، جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. بننے کے بعد خشک ہوا تو اس میں اللہ نے روح پھونکی. ابھی وہ روح پھونکنے کا یہ بات یہاں نہیں آئی ہے، نیکسٹ آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 27. اب جن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے 2-3 آیت کے بعد آتی ہے. اللہ کیسا روح پھونکا، اس کے بعد اس کو بولا سجدہ کرنے کے لیے، پھر اس کا تکبر کا حال کیا ہوا، پھر وہ کیا